میں امید کرتا ہوں ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہمارے گھروں میں ترجمے کے ساتھ یہ قرآن پاک موجود ہے. زیادہ نہیں، صرف اگر ایک دن میں ایک آیت اگر آپ بما ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ یقین کریں پوری کائنات کے اندر اگر کوئی بک لکھی ہے جو صرف واحد اکیلی ایک بک انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں لکھی. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون لے رہا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایک انمول تحفہ ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا ہوئے ان سب میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے جس کی ہم تلاوت کرنا. تو آج اس جمعہ کے موقع پر انشاءاللہ پہلا کام میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کریں، پتہ نہیں صرف ایک آیت قرآن مجید کی اپنے گھر میں تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق کر کے اس کا راز اس قرآن مجید میں رکھ دیا. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر سکے کہ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ ہم سے کمیونیکیشن میں کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اور جب ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس زندگی کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے. ایک چیز اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں مینشن کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارا بچہ جانتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. انسان کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ کر لے لیکن اگر اس کی نیت درست نہیں ہوگی، اس کی انٹینشن درست نہیں ہوگی تو اس کو اس عمل کا کوئی بھی ثواب نہیں ملنے والا. لیکن انسان کی اگر نیت درست ہو، عمل بے شک بھی اگر اس سے غلط ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا ہے. جو بھی انسان کام کرے اس میں انسان کی جو انٹینشن ہے، انسان کی جو نیت ہے وہ صرف اور صرف ہونی چاہیے کہ میں یہ کام اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.